جتنے بھی اسلامی شعائر اور ٹائٹل ہیں، چاہے وہ نبوت کا ہے، چاہے وہ ختم نبوت کا ہے، چاہے وہ صحابیت کا ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات کا ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، وہ اس جو ہے وہ امت کی اکثریتی جو ہے وہ عوام کو یہ ٹائٹل اور یہ شاعر استعمال کرنے کا حق ہے جو حضرات صحابہ کرام کی علمی اور فکری جانشین ہے۔ اور یقیناً امت مسلمہ کی جو موجودہ اکثریت ہے، علمی اور فکری طور پر صحابہ کرام سے دین کی جو مسلسل تعبیر ہمیں ملی ہے، چاہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہو یا کسی بھی عنوان سے، اس کی تعبیر، اس کا اجتماعی تسلسل امت مسلمہ کی اکثریت کے پاس ہے۔ یہ جو ایک طائفہ قلیلہ ہے، یہ جو چند جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہزار افراد یا چند لاکھ افراد ہیں، یہ امت مسلمہ کی اکثریت کے مقابلے میں اس اجتماعی تسلسل اور اس فکر کے امین اور وارث نہیں ہے۔ لہٰذا ان شعائر کو قدیم ترین جو ہے وہ امت مسلمہ کا اکثریتی طبقہ ہی استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جیسے کوئی کمپنی قائم ہوتی ہے تو کمپنی کا اگر کوئی ٹریڈ مارک ہو، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی ایک ساکھ بن جائے، تو اس ساکھ کے بعد اگر کوئی اس کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر لوگ شامل ہیں، ان میں سے اگر کسی کا اس کمپنی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اس کمپنی سے وہ اپنی علیحدہ شناخت جو ہے وہ اپنانے پر مصر ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ تم نئے نام کے ساتھ، نئے ٹریڈ مارک کے ساتھ تم جو ہے وہ اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہو، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا آپ میں سے اگر کسی کا مثال کے طور پر کوئی تخلص ہے، کوئی لقب ہے، اس لقب کے حوالے سے وہ علمی اور فکری حلقوں میں معروف اور مشہور ہے، اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ صرف نام کے اشتراک کی وجہ سے آپ کا وہی لقب، وہی تخلص استعمال کرتا ہے، تو شاید کسی حد تک آپ کے لیے قابل قبول ہو، لیکن اس لقب اور تخلص کے ساتھ اگر وہ کوئی علیحدہ فکر اور نظر وہ اس کا حامل قرار پاتا ہے، اس کو پرموٹ کرتا ہے، اس کو عوام کے اندر پھیلاتا ہے، تو یقیناً یہ آپ کی شخصیت، آپ کی ساکھ کو مجروح کرنے کے مترادف ہے، اور آپ کے نام اور آپ کے لقب کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ اور فراڈ ہے، چیٹنگ ہے۔ اور یہی چیٹنگ اور فراڈ امت مسلمہ کی اکثریت کے ساتھ یہ طائفہ قلیلہ، یہ تھوڑا سا جتھا یہ کرنے پر مصر ہے، اور وہ اس میں کامیاب اس لیے ہے کہ بھائی آئین پاکستان نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ آئین پاکستان نے 1974 کے بعد جب یہ اسلامی شعائر اور عناوین کو برملا استعمال کرنے لگے اور عام آدمی کو یہ کنفیوژن پیدا ہونے لگی کہ مسلمان کون ہے، غیر مسلم ہے۔ باقاعدہ مجھے ایک ساتھی نے بتلایا، میں نے جب بات کی ختم نبوت پر، تو انہوں نے کہا کہ جی 1974 کے فیصلے کے بعد، اس سے پہلے تو صورتحال ایسی تھی، انہوں نے اپنے خاندان کے حوالے سے بات بتائی کہ ایک ہی مسجد تھی، اس کے اندر احمدی بھی نماز پڑھتے تھے اور باقی جو حقیقی مسلمان ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم کس جو ہے وہ جبر کے ساتھ ان کو برداشت کرتے تھے، یہ ہم ہی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ عام آدمی اس جبر سے، اس برداشت سے واقف اور آگاہ نہیں۔ پھر 1974 کی تحریک ختم نبوت کے بعد جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ان کو ہم نے اپنی مساجد سے نکالا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ درود ابراہیمی اپنے گھروں کے باہر لگانا شروع کیا۔ پھر جا کر 1984 کے اندر صدر ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا، جس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ اسلامی شعائر اور عناوین، ختم نبوت کا، اسی طریقے سے رسالت کا، نبوت کا، ازواج مطہرات کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کا ٹائٹل، کیونکہ یہ استعمال کرتے ہیں اپنے جو غلام احمد قادیانی کے جانشین ہیں ان کو وہ خلفاء کہتے ہیں، جبکہ خلفاء ہماری اصطلاح میں کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، یہ خلفاء راشدین کا مصداق ہے، اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفاء راشدین کا مصداق ہے۔ لیکن وہ یہی ٹائٹل اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلفاء جانشینوں کے لیے بھی خلفاء راشدین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امت کی ماؤں کا ٹائٹل ہے، ان کا یہ لقب ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کے لیے ازواج کا ٹائٹل استعمال کرنے پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ یہ مکمل طور پر چیٹنگ اور فراڈ ہے۔ پیپسی کمپنی سے الگ ہونے والی کمپنی اگر پیپسی کے نام سے مارکیٹ میں کام نہیں کر سکتی تو امت مسلمہ کے اکثریتی جسد سے الگ ہونے والا یہ جو طائفہ قلیلہ ہے، غلام احمد قادیانی کی اولاد اور اس کے فکری وارث، یہ بھی اپنے لیے امت مسلمہ کا کوئی ٹائٹل، کوئی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی ان کے حقوق جو غصب کیے گئے، ان کو حقوق دینے سے امت مسلمہ کا کوئی طبقہ منکر نہیں ہے۔ دیکھیں جو لوگ یہودی، عیسائی، سکھ
یا کسی بھی جو ہے وہ اسلام کے علاوہ اپنی شناخت کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، مسلمانوں کی شناخت استعمال کرنے والے نہیں ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی بھی غیر مسلم اقلیت ہونے کے حوالے سے اگر کوئی حق ہے تو نہ آئین اس کا انکار کرتا ہے، نہ امت مسلمہ اسلامیان پاکستان ان کو ان کا جائز حق دینے سے انکاری ہے۔ صرف اگر ہم غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو یہ حق اور یہ ٹائٹل اور یہ ان کو جو ان کے بنیادی رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس، وہ ان کو اگر نہیں مل رہے، وہ اگر اپنے مذہب کی تعلیم اور تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ جو ہے وہ اپنی کتابیں اگر وہ علی اعلان نہیں چھاپ سکتے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ وہ چیٹنگ اور فراڈ کر کے ہمیں کافر قرار دے کر خود کو حقیقی مسلمان ظاہر کر کے وہ حقوق استعمال کرنا چاہتے ہیں جو مسلم اکثریت کا حق اور رائٹ ہیں، اور ان کا حق اور رائٹ تب بنیں گے جب وہ اپنے آپ کو آئین کے فیصلے کے مطابق غیر مسلم اقلیت مانیں گے، جب وہ یہ تسلیم کریں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ جس دن وہ آئین پاکستان کا یہ فیصلہ تسلیم کر لیں گے، آئین کی بغاوت چھوڑ دیں گے، تو اس دن ہمیں ان کا کوئی بھی حق جو ہے وہ دینے سے انکار نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک وہ خود کو مسلمان کہہ کر یہ حقوق مانگیں گے، اس وقت تک اسلامیان پاکستان ان کے رستے کی رکاوٹ اور سد راہ بنے رہیں گے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق۔ اس لیے اس مسئلے کی حساسیت کو، نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔